Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے دیکھنا ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ تو یہ کافی لمبا پوائنٹ ہے، میں پہلے آپ کو اس کا اوور ویو بتا دیتی ہوں کہ اس میں بیسیکلی نظریہ پاکستان کو کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو برصغیر میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی نسل ہوتی ہے، ان کے حسب نسب ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جغرافیہ لوکیشن کے اکارڈنگ ان کے رنگ، ان کی زبانیں، ان کے رہن سہن وغیرہ میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ان تمام مسلمانوں کی، برصغیر کے مسلمانوں کی ایک پہچان تھی، ان کی یہ کامن پہچان تھی کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان کس بیس پر تھے؟ اسلام کی بیس پر، یعنی ان کی جو مشترکہ پہچان تھی وہ کیا تھی؟ وہ اسلام تھی، کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو پھر اس کہہ لیں کہ آپ لوگ پہچان کی وجہ سے اس پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے مائنڈ میں جو نظریہ بنا وہ کیا تھا؟ وہ نظریہ پاکستان تھا کہ ایک ایسا الگ معاشرہ، ایک ایسی الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کو نافذ کر سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر برصغیر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی اسلامی اقدار خطرے میں تھی، وہاں پر ان کی پہچان یا ان کی بقا ممکن نہ تھی۔ تو اس لیے کیا کیا گیا کہ نظریہ پاکستان بنا کہ وہاں پہ وہ اپنی علیحدہ ریاست میں اپنے اصولوں کو، اپنے اسلامی اصولوں کو، اپنی اسلامی اقدار کو نافذ کر سکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ تمام برصغیر کے مسلمان جدوجہد متحد ہو کر انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی، اور ان کا یہ اتحاد کس وجہ سے تھا؟ ان کا یہ اتحاد دو قومی نظریے کی وجہ سے تھا، یا اسلامی نظریہ حیات کی وجہ سے تھا، جو کس کی بنیاد بنا نظریہ پاکستان کی۔ تو یہ تھا کہ معاشرتی اور ثقافتی حالات کے لحاظ سے، ثقافت کہتے ہیں رہن سہن کو، یعنی کہ ان تمام حالات کی وجہ سے نظریہ پاکستان کس طرح ایکسپلین ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا اوور ویو۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ تہذیب و ثقافت یعنی اداب و اعتبار، رہن سہن کے طریقے۔ تو نظریہ پاکستان کیا کرتا ہے؟ طرز زندگی کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی لائف سٹائل۔ تو نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی، لائف سٹائل اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے دیتا ہے؟ وہ اس طرح سے دیتا ہے، بلا شبہ برصغیر کے مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بلا شبہ کہتے ہیں بے شک کو، اور بے شک کیا ہے کہ برصغیر کی جو مسلمان لوگ تھے، ان کی تہذیب و ثقافت پر ان کے مذہب نے، یعنی کہ اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ کیسے چھوڑے ہیں؟ کہ وہ جو کام کرتے تھے وہ اسلام کی روشنی میں کرتے تھے، اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرتے تھے۔ تو ان کی پھر لائف سٹائل سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، جس سے اسلام نے منع کیا وہ نہیں کرتے تھے، اور جس کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ نظریہ پاکستان بنا، اور پھر نظریہ پاکستان کیا دے گا؟ ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دے گا۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی، منفرد جیسے کہ منفرد کہتے ہیں الگ کو، اور الگ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کہ ان کا جو اسلامک لائف سٹائل تھا، نسلی اور تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ روایات جو ان کے طریقے ہوتے ہیں، رسم و رواج وغیرہ، ان کو روایات بولتے ہیں۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی، تاریخی ورثہ کہتے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں جو چیز منتقل ہو جاتی ہے، اور ان کا یہ تاریخی ورثہ کیا تھا؟ ان کا اسلامک لائف سٹائل تھا، اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، اور آج بھی ہے۔ یعنی وہ تمام طریقے جسے اسلام نے منع کیا وہ رک گئے،
اور جس کا حکم دیا وہ کر دیا. تو یہ تمام طریقے کیا تھے؟ اسلامک تعلیمات میں شامل تھے اور یہی مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ بھی بنا. یعنی ان کے رہن سہن کا جو طریقہ تھا وہ نسل در نسل چلتا آ گیا اسلامی اصولوں کی روشنی میں. عمال کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کے ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا. یعنی کہ تحفظ کیا دوسری اقوام کے ساتھ رہ کر. جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں پر ممکن نہیں تھا ان اسلامی کے اقدار کی کو برقرار رکھنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس ثقافتی اقدار کو کیا کیا؟ ان کا تحفظ کیا. یعنی وہ اس پر عمل کرتے رہے، لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا گیا، تو اس لیے ان کا کیا نظریہ بنا؟ نظریہ پاکستان بنا. اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، یعنی کہ آزادی کا نظام ہے. اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے. شورائی یعنی باہمی مشاورت سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو شورائی طریقے بولتے ہیں. اور وہ فیصلے کس دائرے کے اندر رہ کر کیے جاتے ہیں؟ وہ اسلامی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کیے جاتے ہیں. اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہے. قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا کا کیا مطلب ہے؟ کہ قانون جو ہے اسلام میں جو قانون بنا ہوتا ہے اس کو یقینی بنایا جائے، یعنی اس پر عمل درآمد کروایا جائے. یعنی ہم نے کوئی بھی اگر ہمارا رہن سہن کے اکارڈنگ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، ہماری ثقافت میں کوئی پرابلم، کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے حل کے لیے جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اسلامی قانون کے اندر رہ کر، اسلامی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے. اور وہ کس طرح کیا جائے؟ شورائی طریقے سے. یعنی جس طرح ایک مجلسی شورا ہوتی ہیں جہاں پر مختلف مسئلے زیر بحث ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمام باہمی جو وہاں پہ افراد ہوتے ہیں باہمی مشاورت سے، یعنی آپس میں مشورے کر کے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ جو حل ہے وہ اسلامی قانون کے اندر رہ کر کیا جائے. تو نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں. نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے نظریہ پاکستان کے اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات. اور اسلامی نظریہ حیات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اسلامی اقدار بھی آ جاتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ رواداری، انصاف اور جمہوریت. تو یہ ہم ان چیزوں کو ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہم نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ان چیزوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. نظریہ پاکستان میں جمہوریت کی ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی نظریہ پاکستان میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جمہوریت ہے، آزادی ہے، ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا ایک پلر ہے. قومی تعمیر نو کا انحصار، ملی جذبوں کی آبیاری. یعنی ملی جذب و ملت کہتے ہیں قوم کو. ملی جذبوں کی آبیاری کا مطلب ہے کہ ان کے قوم کے لوگوں کے اندر جو کوئی بھی جذبہ ہے اس کو فروغ دیا جائے، باہمی اس کو متحد جس سے وہ ہو جائیں. ان کی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ملی جذبوں کو فروغ دیا جائے. جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے. قومی تعمیر نو کہتے ہیں، تعمیر نو کہتے ہیں نئے سرے سے تشکیل دینا. کس کو؟ قوم کو. اس لیے کہہ رہے ہیں قومی تعمیر نو کا انحصار کس چیز پر ہے؟ یعنی کہ اگر کسی قوم کو اسٹیبلش کرنا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں متحد ہوں. اور وہ متحد کس طرح سے ہوگے؟ جب ان کے جذبوں کی قدر کی جائے گی، ان کے ملی جذبوں کی آبیاری، ان کی جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہاف ہمارا رہ گیا وہ ہم پڑھیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. اللہ حافظ.